جی اور کوئی کسی کا سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جی. ہم لوگ کوپر ٹیکنیکس جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے، اور اس کے حوالے سے جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ کافی ساری ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے نیورونس کو جو ہے وہ ریلیکس کر سکتے ہیں. ایک نیورو پلاسٹ، تو اس سے بھی کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جس سے ہم اچھا محسوس کرتے ہیں. تو اپنے نیورونس کو بری چیزوں کا ہیبیچل نہ بنائیں بلکہ اچھی چیزوں کا ہیبیچل بنائیں، تاکہ آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکیں. اگر آپ اپنے نفس کو بالکل کھلا چھوڑ دیں گے، آزاد چھوڑ دیں گے، تو آپ کا نفس تو ڈیفینیٹلی آپ کو پھر کسی بھی طرف لے جا سکتا ہے. تو نفس کا غلام نہ بنے بلکہ جو ہے آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے بنیں، جو کہ سب سے بڑا جہاد بھی یہی ہے ہماری زندگی کا. جیسے کہ توکل بھی کسی نے بتایا ابھی آپ میں سے کہ توکل بہت ضروری ہے. توکل اپنا امپروو کریں، اپنے برین کی ایبلٹیز کو امپروو کریں آپ. اور کبھی بھی میں نے جیسے پہلے بھی آپ کے ساتھ بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ کبھی بھی ملٹی ٹاسکنگ سے بچیں، کیونکہ آپ کا برین اس لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس کو جو ہے ڈفرینٹ ٹاسک میں ایک ساتھ انگیج کر کے اس پہ اسٹریس ڈالیں، زبردستی اپنے اوپر اوور لوڈ ہو جائیں اور برڈن کا شکار ہوں. ایک ایٹ اے ٹائم آپ ایک کام کریں اور ریلیکس فیل کریں، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ انگیج ہو سکیں، مینج کر سکیں، فوکس ہو کر کے جب ایک کام کریں گے تو بہترین نتائج بھی آپ کو حاصل ہوں گے. اسی طرح شیطان سے بھی بچنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکیں. اٹینشن جو ہے دیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کریں. اور آج کل کے جو دور میں لوگ اٹینشن ڈیفیشنسی کا شکار اسی وجہ سے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے لیک آف فوکس ہے، فوکس نہیں کر پاتے ہیں اور ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اپنے جو بھی آپ کے کام ہیں، جو بھی آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، آپ ان کے حوالے سے سوچیں کہ کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں، کیا ملٹیپل ویز ہو سکتے ہیں، کس طرح سے میں اس پریشانی سے نکل سکتا ہوں. تو اس کے سولوشنز کو سوچ کے آپ رائٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، اور بریک ضرور لیں اپنی زندگی میں، نیپ ضرور لیں. اور پانی کا استعمال بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ پانی کم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے بلڈ پریشر کے بھی پرابلم ہو جاتے ہیں، اور باڈی میں جو ہے وہ پانی کی قلت کی وجہ سے بھی بہت ساری جو ہے مسائل درپیش ہوتے ہیں. ان کی کڈنی پہ بھی افیکٹ پڑے گا، اور بھی ان کے جو ہے مینٹلی اتنے زیادہ وہ ایکٹیو اور جو ہے وہ اچھا فیل نہیں کریں گے. تو پانی کا بھی ضرور خیال رکھیں. 6 سے 8 گلاس تو ہمیں نارملی پینے ہی چاہیے، لازمی ہر انسان کو. اور آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی اسٹریس کا روٹ کاز ہے آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے مجھے اسٹریس ہو رہا ہے، ایسا کیا ریزن ہے جو مجھے اسٹریس کی طرف لے جا رہا ہے. ایک دفعہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا یہ پرابلم ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو سالو کر سکتے ہیں، اس کو جڑ سے جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں اپنے روٹ کو، کہ کیا جو مسائل ہیں آپ ان کو اپنی زندگی سے نکالیں اور دور کرنے کی کوشش کریں. تو اب ہم ٹیکنیکس کی طرف آتے ہیں. تو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے جو ہم ریلیکس فیل کر سکتے ہیں، اچھا فیل کر سکتے ہیں. تو ایک بیسک سی آپ کو میں ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ خود ایکسپیرینس کریں کہ جب آپ لوگ بریتھنگ کرتے ہیں تو آپ لوگ کیسے بریتھنگ کرتے ہیں. چیسٹ کے ذریعے جیسے آپ موومنٹ کہاں فیل ہوتی ہے، آپ اپنا ہاتھ ایک اپنے سینے پہ رکھیں اور دوسرا ہاتھ آپ اپنا بیلی پہ رکھیں، اپنے پیٹ کے اوپر رکھیں. دونوں ہاتھ آپ رکھیں اور اس کے بعد آپ ایک گہری سانس لیں. جتنی دیر تک آپ ہولڈ کر سکتے ہیں آپ ہولڈ کریں، یا تو آپ بیک پہ لیٹ جائیں. جو لوگ لیٹ سکتے ہیں وہ کمفرٹیبلی لیٹ کر پھر اس کے بعد محسوس کریں گے تو زیادہ آسانی کے ساتھ ان کو سمجھ میں آئے گا. لیکن جو لوگ نہیں لیٹ سکتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ آپ سانس لیتے کس طرح سے ہیں. کیونکہ سانس لینا بھی جو ہے نا ایک اس سے بھی بہت ساری پرابلمس کا اندازہ ہوتا ہے. جب کوئی پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا بریتھنگ ریٹ چیک کرتے ہیں، ہم اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ اس بندے کے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں. اس سے بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں. تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کس طرح سے سانس لیتے ہیں، کیا کیا موومنٹ فیل ہو رہی ہے آپ کو. آپ کی چیسٹ زیادہ موو کر رہی ہے یا آپ کا پیٹ زیادہ موو کر رہا ہے، کیا چیز اوپر نیچے جا رہی ہے جب آپ سانس لے رہے ہیں. تو جی ہانیہ آپ بتائیں، جب آپ لوگ سانس لیتے ہیں تو کس طرح سے سانس لیتے ہیں. آر یو بریتھنگ کریکٹلی اور ناٹ. لیکن چیسٹ سے لیتے ہیں دو لوگ. اور نورین آپ کیسے سانس لیتی ہیں، چیسٹ سے لیتی ہیں یا آپ کی بیلی موو کرتی ہے. دیکھیے چیسٹ سے جو بھی لوگ سانس لیتے ہیں نا، جب آپ کی سینہ موو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی ایشو ہے، آپ کا بریتھنگ جو ریٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہمیں سانس لینا چاہیے اس نے ہلکے پھلکے طریقے سے کہ ہمارا
بلکہ ہلکا سا ہمارا پیٹ موو کرے. اور اگر آپ کا چیسٹ موو کر رہا ہے اس کا مطلب آپ کی بریتھنگ ریٹ زیادہ ہے. آپ لوگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے بریتھنگ نہیں کر رہے ہیں, کچھ ایشوز ہیں, یا تو آپ جو ہے اسٹریس میں ہیں, یا کوئی اور پرابلم ہے, یا کوئی اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ کنڈیشن ہے. کیونکہ جو نارمل بریتھنگ ہوتی ہے نا, جب آپ جیسے آپ امیجن کریں آپ کے ہاتھ میں ایک فلاور ہے, آپ ایک فلاور کو سونگھ رہے ہیں, تو آپ کس طرح سے سونگیں گے اس فلاور کو؟ یوں کر آپ اس کی فریگرنس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں, خوشبو کو. جیسے آپ امیجن کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک فلاور ہے اور آپ اس کو سونگھ رہے ہیں, تو آپ بالکل ریلیکس ہو کے ایک دم اس کو محسوس کریں گے اور اس کی خوشبو کو جو ہے وہ اپنے اندر لیں گے. تو اس طرح سے ہمیں نارمل بریتنگ کرنی چاہیے. لیکن جو لوگ نہیں کر پاتے ہیں, چیسٹ سے کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کا جو ہے وہ زیادہ بریتھنگ ریٹ زیادہ ہوتا ہے, اٹ مین کہ کوئی ایشو ہے ان کے ساتھ, کوئی نہ کوئی, یا تو وہ اسٹریس کی کنڈیشن میں ہے, یا کوئی اور جو ہے وہ یہ کسی اور پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا بریتھنگ ریٹ بڑا ہوا ہے. تو اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اس کو کہتے ہیں ڈایافراگمیٹک بریتھنگ, جو بیلی سے جو ہم کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نارمل پرسن ہوتا ہے وہ اپنی چیسٹ کو یوز نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ اپنی بیلی کو یوز کر رہا ہوتا ہے. تو ابھی اس میں جیسے میں آپ کو ایک ٹیکنیک کراتی ہوں, اس کو کہتے ہیں ہم نوسٹرل بریتھنگ. نوسٹرل بریتھنگ جو ہے وہ بیسکلی اس میں ہم اپنی سانس کو روکتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ کارمند ہے آپ کی کانسٹیپیشن کے لیے, کلیئرٹی کے لیے. آپ کبھی کنفیوز فیل کریں, ابھی کبھی بھی آپ کو انزائٹی, ڈپریشن, ایسی کوئی کنڈیشن فیل ہو رہی ہے, آپ نروس ہو رہے ہیں, آپ کو مسلز اور شولڈرز میں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں ریلیکس کرنا چاہتا ہوں یا کنفیوز ہوں, تو آپ کے لیے آپ کے مون کو جو ہے فوراً سے ایلیویٹ کر دیتا ہے. یہ چھوٹی سی ٹیکنیک ہے اور بہت کارآمد ہے. اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے بس اپنی ایک جو ہے ناک کے جو ایک جو حصہ ہوتا ہے, ایک ہول کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے, اس کو کلوز کرنا ہے. ون سائڈ کی جو نوسٹرل ہے اس کو آپ کلوز کر لیں ایک ہاتھ سے, اور دوسری سائڈ جب اوپن ہوگی آپ کی, تو آپ نے اس سے جو ہے وہ سلولی جو ہے وہ بریتھنگ کو انہیل کرنے کے بعد جتنے دیر ہولڈ کر سکتے ہیں ہولڈ کریں. اس کے بعد پھر 3 to 4 منٹس کا آپ ٹائمر لگا لیں. ٹائمر لگانے کے بعد اب اس کو جو ہے وہ ریلیکس کرنے کے مومنٹ میں آسانی کے ساتھ جو ایکسیل کریں, نکالیں باہر. تو پہلے آپ نے انہیل کرنا ہے, پھر آپ نے ڈیپ بریتھنگ کر کے پھر اسے ایکسیل کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ بہت ریلیکس فیل کریں گے. اس کو جتنا ملٹیپل ٹائم آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ ایک دو دفعہ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اس کو آپ کو بار بار جو ہے وہ ٹرائی کرنا ہوگا, تاکہ آپ کا بریتھنگ ریٹ بھی صحیح ہو اور آپ ریلیکس فیل کریں, آپ کی مسلز, آپ کے جو باڈی ہے وہ ریلیکسیشن میں آ جائے. تو اس کے علاوہ بھی کافی ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں مددگار ثابت ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم جو ہے وہ ایک اور ٹیکنیک, کوائٹنگ ریلیکس ٹیکنیک. کوائٹنگ ریلیکس ٹیکنیک میں آپ بہت ہی خاموش سی پرسکون سی جگہ میں جا کے بیٹھ جائیں. جو بھی آپ کے گھر میں ایسا کمرہ ہے, کوئی ایسا کونا ہے جہاں پہ کوئی اور نہیں آتا آپ کو ڈسٹرب کرنے, اور وہاں بیٹھ جائیں, اپنی آنکھیں بند کریں. یا ابھی بھی آپ لوگ اگر کر سکتے ہیں تو آپ ابھی یہ ٹرائی کریں, خاموشی کے ساتھ سکون سے پرسکون ہو کے اپنی آنکھیں بند کریں. اور جو بھی چیز آپ کو ٹینشن دیتی ہے, جس چیز سے بھی آپ کو اسٹریس محسوس ہوتا ہے, یا کوئی بھی آپ کی زندگی میں ایسی بات ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے, تو آپ اس کے حوالے سے اپنے ذہن میں لائیں کہ یہ پوائنٹ ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے. اس کے بعد آپ اپنے آپ سے بات کریں, اپنے آپ کو الرٹ مائنڈ میں لائیں, اور اپنی باڈی کو جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کریں, اور اپنی آپ سے کہیں کہ میں اس کا شکار نہیں ہونا چاہتا, میں جو ہوں مریض نہیں بننا چاہتا, میں جو ہوں اس کو اپنی زندگی میں مزید جو ہے وہ نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اسٹریس دے. اس طرح سے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اسٹیپ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے پھر اسمائل کرنا ہے. اسمائل کس طرح سے کرنا ہے, یہ نہیں اسمائل ایسے لافٹر وے میں نہیں کرنا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے ارد گرد کے لوگوں کو کہ آپ ہنس رہے ہیں, بلکہ آپ نے انٹرنلی اسمائل کرنا ہے. آپ اپنے آپ سے مطمئن ہونا ہے, خوش ہونا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہے, اگر میں نے کچھ غلط بھی کیا یا مجھ سے کچھ کوتاہی رہ گئی, یا میں اس پرابلم کو سالو نہیں کر پا رہا, اٹس اوکے, میں انسان ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا, اور میں اپنے آپ سے جو ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جو ہوں امپروومنٹ کی طرف جاؤں گا, میں بہتری کی طرف جاؤں گا. اسمائل کریں, اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ میں خوش ہوں اپنے آپ سے, میں جو بھی ہوں, جیسا بھی ہوں, مجھے اپنے آپ کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. ایکسیپٹنس کی اسٹیج میں آئیں آپ پہلے تو. اس کے بعد آپ نے جو ہے اسمائل کرنے کے بعد اس طرح سے نہیں اسمائل کرنا ہے کہ ایکسٹرنلی لوگوں کو پتہ چل گیا, بلکہ انٹرنلی آپ نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے بریتھ کرنا ہے.
ब्रीथ کو آپ جتنا زیادہ ہولڈ کر سکتے ہیں پہلے تو ہولڈ کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریلیکس اسٹیٹ میں آ گئے، اور آپ اس کو جو ہے فیل کریں سنسیشن کو، کہ آپ کی باڈی میں جو تمام آپ نے انہیل کیا تھا نا، اس نے آپ کی پوری باڈی کو گرم کر دیا، آپ پورا اوپر سے نیچے تک جو ہیوینس تھی نا آپ کی باڈی سے، وہ فلو ہوتے ہوئے فرام باٹم ٹو اپ آپ کے مائنڈ میں آ گئی ہے، آپ کی باڈی سے تمام جو بھی نیگیٹو انرجی تھی، جو بھی آپ کی سینسیشن جو بھی آپ محسوس کر رہے تھے، وہ تمام آپ کے پاؤں سے ہوتے ہوئے آپ کے ہیڈ تک آ گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم اسے ضائع کر دیں، بلکہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی سے اتنے ہی بیزار ہیں تو آپ اپنی زندگی ان لوگوں کے لیے استعمال کریں جو جینا چاہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آرفنیج ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں جو ہوم لیس ہیں، ایسے چیریٹی آرگنائزیشنس کی آپ وزٹ کریں، کتنے سارے لوگ ہیں جو ابھی ریسنٹلی مجھے خاتون ملی، ان کا 29 ایئرس کا بیٹا تھا، 28-29 سال کا بیٹا، اور وہ ڈسیبل مینٹلی ریٹارڈیڈ تھا وہ بچہ، وہ لڑکا سوری، وہ تو ان کے لیے تو بچہ ہی تھا وہ، تو وہ رونے لگی خاتون کہ میں اس کو 28-29 سال سے پال رہی ہوں، وہ کہہ رہی ہیں ابھی بھی مجھے مزید پتہ نہیں کتنا پالنا ہے اس کو، مطلب وہ کھانا نہیں خود کھا سکتا، وہ اپنے کپڑے خود نہیں چینج کر سکتا، وہ واش روم نہیں جا سکتا، اور وہ مطلب چل پھر تو سکتا ہے لیکن اس کو کچھ مینٹلی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتا ہے، کھانا گرا دیتا ہے، کپڑے گندے کر لیتا ہے، اور باتیں نہیں سمجھ پاتا، پڑھ لکھ نہیں پاتا، تو کچھ کسی بھی کام کا نہیں ہے وہ، مطلب کسی بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ تو وہ میں نے کہا کہ لوگ مطلب زندگی کو کتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم، کتنے الحمدللہ آپ اوپر سے نیچے تک اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا آپ کو کمپلیٹ بنایا ہے، آپ کو آنکھیں، ہاتھ، ناک، منہ، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، آپ کے سینسز صحیح ہیں، آپ ایک نارمل پرسن ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس زندگی کو استعمال کریں، اور جو ہے کچھ اچھے کام کر جائیں تاکہ مرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو جائیں۔ ہمیں زندگی اس لیے تو نہیں ملی کہ ہم جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے بیٹھ جائیں اور بس ہم اسی پہ زندگی ختم کر دیں، بلکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی جو ہے وہ لگاؤ ہونا چاہیے نا، ہم تو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اور تو ہماری زندگی کا اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے نا، وہ تو باقی ہمارے رسپانسبلٹیز، ہمارے گھریلو معاملات، ہماری جو بھی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری پڑھائی لکھائی، ہماری ایجوکیشن، وہ تمام چیزیں ہمیں مددگار ثابت ہوتی ہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اور ہمارے حقوق و فرائض بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اب جو بھی ہم پہ حق ہیں وہ ادا کریں، آپ کے فیملی میں آپ کے پیرنٹس کے آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے اگر لاز ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ ہیں، یا آپ کے بچے ہیں، سب کے آپ کے اوپر حق ہیں، مگر آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی صرف اور صرف ایک طرفہ ہو کے گزار دیں، کہ ہم ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر گھر والوں کے کام کر رہے ہیں تو بس گھر والوں کے ہی کام میں لگ جائیں، اور پھر آپ نہ عبادت کے لیے نہ ہوں، یا آپ اپنی کسی اور چیز میں لیکنگ کی طرف، اپنی پرسنل ہیلتھ کے اوپر آپ توجہ نہ دے رہے ہوں، آپ ہیلدی نہ ہوں، ایکٹیو نہ ہوں، تو یہ بھی غلط ہے کہ ایک طرف ہی آپ جو ہے وہ، کیونکہ مسلمان ہونا بائی نیم بائی برتھ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن اس کو فار گرانٹیڈ لینا اس سے بڑا جو ہے وہ حماقت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ مسلمان تو ہر لمحہ الرٹ رہتا ہے، کہ ایک سیکنڈ اس کا جو ہے اتنا کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اس لمحے کو کس طرح سے یوٹیلائز کر لوں کہ آگے مجھے ملے نہ ملے یہ اپرچونٹی، ہر لمحے کو آپ اپنی اپرچونٹی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے، کہ ہمیں تو جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے نا، ہر ہر لمحہ ہمارا ضائع ہونے سے بچائیں، کہ کہیں کوئی ہمارا کوئی ٹائم شیطان تو نہیں ہے ہم پہ حاوی آ گیا اور ہمیں کسی اور کاموں میں، غلط کاموں میں انگیج کر کے، یا ہمارا ٹائم ضائع کر کے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر کے، یا ہمیں دنیا کی طرف اتنی زیادہ رغبت دلا دی جاتی ہے کہ یہ کر لو، یہ ڈگری حاصل کر لو، یا یہ کر لو، تم اتنے پیسے کما لو، گھر بنا لو بڑا سا، بہت سارا سونا جمع کر لو، بہت ساری جائیدادیں کر لو، تو ہم ان سب چیزوں میں جب پڑ جاتے ہیں نا، تو ہم اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھ کے کر رہے ہیں کہ ہم چلیں اس میں سے، اگر لوگوں کے کام آنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس میں اپنی لگژریز میں لگ گئے ہیں، یا آپ اپنی سیٹسفیکیشن میں، اپنے نفس کو تسکین دینے میں لگ گئے ہیں کہ مجھے تو یہ چاہیے ہی چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنی ذات کو امپورٹنس دے رہے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آپ تو پھر اپنی ذاتی تسکین میں لگے ہیں، اور آپ پھر آپ کا نفس امارہ آپ پہ حاوی آ گیا ہے، تو نفس کو تو کنٹرول کرنا ہے نا، نفس کو تو کچل دینے کا حکم ہے۔ اب میں نے آپ لوگ کو شاید لاسٹ منتھ ہو گیا ہے، سورہ مزمل بھی اس لیے پڑھائی تھی کہ نفس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے نفس کو قابو میں لا سکتے ہیں، تو ایک دفعہ آپ نفس کو قابو کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔
باقی یہ تمام چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، دنیا کے تمام مسائل تو ہونے، اور کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کی زندگی میں آپ واحد انسان ہو جس نے وہ فیس کیا ہو۔ ہم سے پہلے ہزاروں کروڑوں لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے یہ تمام مسائل آلریڈی فیس کیے ہیں۔ اور اگر ہم سیرت سے اگزامپل لیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تمام معاملات نہیں آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے اتنے بڑے بڑے لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکے دیے، اور جو منافق تھے اگر ان کی کہانیاں ہم پڑھیں۔ اس کے علاوہ طائف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گئے تبلیغ کے لیے، تو طائف کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ایک اتنے بڑے نبی ہو کے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو کے، ان کے ساتھ لوگوں نے اس طرح سے سلوک کیا، ان کو جو ہے تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں پہنچائیں، اور پھر بھی انہوں نے جو ہے اس پہ کس طرح سے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، اور ہم لوگ اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں تو اگر ہمیں کوئی پتھر مار دے، اگر آپ کو خدا نخواستہ کبھی کسی کو چوٹ لگ جائے، تو ہم تو شاید ساری زندگی اس بندے کو نہ معاف کریں، کبھی اس کی شکل بھی نہ دیکھیں، اور دعا دینا تو دور کی بات ہے، ہم تو اتنے بدزن ہو جائیں کہ بس بد دعائیں دیتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ تو یہ ساری چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں اس کو کنیکٹ کرنا آنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈلز بھیجے، ان کی زندگی کیا تھی، اور یہ تمام جو مسائل جو ہماری زندگی میں درپیش ہیں، ہم نے ان کو جو ہے وہ اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے۔ تو دنیا جو ہمیں رغبتی دلاتی ہے اپنی طرف، اور اس کا سب سے آسان سلوشن یہی ہے کہ جو ہمارے دین کی گائیڈ لائنس ہم ان کو فالو کریں۔ خیر، تو آگے ہم چلتے ہیں اس میں۔ تو میں نے آپ کو ٹیکنیک سے بتا دی ہیں کہ کس طرح سے ہم ریلیکس ہو سکتے ہیں۔ مسکولر ریلیکسیشن کی ٹیکنیک بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، نوسٹرل بریتھنگ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور نیگیٹو تھاٹس کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک وقت میں ایک انسان پر تقریباً 70 نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، جیسے شیطان کا وار ہوتا ہے نا، شیطان نے بھی خود کہا ہے کہ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ تو شیطان آپ کے پاس 70 قسم کے وار کرتا ہے ایک وقت میں، ایک سیکنڈ میں، لیکن وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں آنٹ اٹیک، انگلش میں اس کو کہتے ہیں آنٹ اٹیک۔ تو اب آپ نے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ اور کتنے جو ہے آپ کا بلیف سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے، کہ آپ اس کو الاؤ کر رہے ہیں شیطان کو اپنی زندگی میں انٹرفیئر کرنا، یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ نے شیطان کو الاؤ کر دیا تو پھر تو وہ آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، آپ کے خون میں، آپ کی رگوں میں جو ہے وہ سرایت کر جاتا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا آخرت دونوں میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔